آج ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے، ایک سمٹا ہوا دیہات بن گیا ہے۔ ورلڈ وائڈ کی نیوز اور پوری دنیا کے معاملات کو ہم اپنے ہاتھوں میں اپنے فون کی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ موبائل فون یہ کتنا نفع بخش ہے ہمارے لیے اور کتنا نقصان دہ ہے، اس سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا بگاڑ آ رہا ہے، کتنی اصلاح ہو رہی ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ہر وہ آسائش جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ Every person would be questionable in front of Allah Almighty at the day of judgment۔ تو جس آلہ یہ بذات خود ایک ڈیوائس ہے، اس کا استعمال پازیٹیو اور نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ جس طرح کرنسی جو ہے، پیسہ یہ کرنسی ہے، آپ اسی سے شراب خریدی جاتی ہے، اسی سے صدقہ دیا جاتا ہے، تو وہ چیز اٹ سیلف بری نہیں ہے، مگر اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ موبائل فون بھی ایک ڈیوائس ہے، ایک آلہ ہے جس پر قرآن و حدیث بھی سنے جا سکتے ہیں، اچھے سے اچھے قاری کی تلاوت سنی جا سکتی ہے، نعت خواں کی نعت سنی جا سکتی ہے، علماء کے خطابات سنے جا سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ کی مجالس میں بغیر لمبے سفر اور خرچے کیے بغیر ان مجالس میں شرکت کی جا سکتی ہے، علم دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور پھیلایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے۔ یہی موبائل فون ہمیں اللہ کے قریب بھی کر سکتا ہے، ہماری اصلاح بھی کر سکتا ہے، ہمیں علم بھی دے سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کا استعمال درست کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو اکثریت majority of the people they are not using this device positively, they are using it negatively۔ اللہ پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری عطا کردہ نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا اور نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں پر ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے، میری گرفت اور پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس نعمت اور اس ڈیوائس کا غلط استعمال کیا، فحاشی اور عریانی کے لیے، غیبت اور بہتان کے لیے، جھوٹے پراپیگنڈے کے لیے، سیاسی جھگڑوں کے لیے، افواہیں پھیلانے کے لیے، عبادتوں کی لذت کو چھوڑ کر دل بہلانے کے لیے، وقت کے ضیاع کرنے کے لیے، تو اللہ کی یہ نعمت عذاب میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ایک شاعر ہے بزمی، انہوں نے لکھا تھا جو حق سے دور کرے وہ تدبیر بھی فتنہ، جو حق سے دور کرے وہ تدبیر بھی فتنہ، اولاد بھی اجداد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کہ جس کی انٹینشن درست نہیں ہے، اگر وہ حق کے لیے کام آپ نہیں کر رہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہے، تو پھر وہ فتنہ ہی فتنہ ہے، تباہی تباہی ہے، اس سے خیر نہیں برآمد کی جا سکتی۔ جس موبائل سے قرآن پاک سنا جا سکتا ہے اس پر گانے سنے جا رہے ہیں، جس موبائل سے احادیث پڑھی اور سنی جا سکتی ہیں اس پر فوش ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں، جس سے کسی بیمار کو تسلی دے سکتے ہیں اس سے غیبت پھیلائی جا رہی ہے، جس موبائل سے کسی مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں اس سے عزتیں اچھالی جا رہی ہیں، جس سے درود پاک بھیجا جا سکتا ہے اس سے بے حیائی کے لطیفے اور فضول میمز شیئر کیے جا رہے ہیں، جس سے دعوت دین کو پھیلایا جا سکتا ہے اس سے گمراہی، بدعات اور نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جس سے ماں باپ کی خیریت دریافت کی جا سکتی ہے اس کو غیر محرموں سے بات چیت کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل آج حافظے کی کمزوری کا شکار ہے۔ حافظے کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت نظریں سکرین کے اوپر ہیں، ہر وقت جو مائنڈ ہے
وہ ایڈکٹڈ ٹو ٹیکنالوجی ہو چکا ہے، اور یہ حافظے کی کمزوری ہے، لیکن ان کو پاس ورڈ نہیں بھولتا، وہ یاد رہتا ہے، قرآن کی آیت بھول جاتی ہے، حدیث بھول جاتی ہے، خیر کی بات بھول جاتی ہے، مگر اپنے پاس ورڈز یاد رہتے ہیں۔ اس پر ذہن، کیونکہ مائنڈ اس طرح ڈل گیا ہے ٹیکنالوجی کے نشے کے اندر کہ انسان جو ہے وہ خیر کی طرف جو ہے وہ کم راغب ہو رہا ہے اور شر کی طرف زیادہ راغب ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیں، گھنٹوں جس کے اوپر وقت نیگیٹیولی برباد ہو رہا ہے، ہم پازیٹیو استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ خیر ہے، نعمت ہے۔ نیگیٹیولی جس کے اوپر وقت برباد ہو رہا ہے تو قیامت کے دن پھر اس وقت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ اکثر دھوکے میں رہتے ہیں، خسارہ اٹھاتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فالتو وقت، فارغ ٹائم۔ تو موبائل فون فارغ وقت جو خیر کے کام میں استعمال ہو سکتا تھا وہ شر میں استعمال ہو رہا ہے، تو اس پر بھی سوال ہوگا، اور اس سے جو صحت بگڑ رہی ہے کہ ساری ساری رات جاگتے رہنا، فون کے اوپر لگے رہنا، صبح اٹھ کر جائے تلاوت کرنے یا اللہ کا ذکر کرنے، بکرتم و اصیلا فرمایا، رات سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو، صبح اٹھتے ہوئے اللہ کا ذکر کرو، سوتے ہوئے بھی فون اور اٹھتے ہوئے بھی فون، تو اللہ کا حکم پھر کدھر گیا؟ تو فرمایا صحت کے بارے میں سوال ہوگا اور وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ صحت دی تو کن کاموں میں استعمال کی، اس کو کیا، اور وقت کس کام میں جو ہے وہ استعمال کیا۔ آج موبائل فون نے یہ دونوں نعمتیں ہم سے چھین لی ہیں، نہ صحت بچی نوجوان نسل کی، اور نہ ہی پازیٹیو وقت ان کے پاس رہا، نہ دل میں خشیت رہی، نہ زبان پر تلاوت قرآن رہی، نہ کان اذان سننے کو تیار ہیں، نہ آنکھیں حلال دیکھنے کو تیار ہیں۔ جن ہاتھوں میں تسبیح ہونی چاہیے تھی، اللہ کا ذکر کرتے، وہ ہر وقت سکرولنگ کے اندر مصروف ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ کہتے کہ فلاں نہ رہا، اور پھر اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔